السلام علیکم ناظرین، آج شاہد خاقان عباسی عمران خان کے حق میں اور اپنے پارٹی کے خلاف کھل کر بول پڑے۔ ناظرین آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ سر کہ عثمان بزار صاحب سر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پریشر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے جو بھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے، کامیابی کا ریشو بہت زیادہ ہے سر۔ کامیابی کا کس بات؟ ریشو بہت زیادہ ہے، مطلب جو آ رہا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور پارٹی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ ان کی مرضی ہے جی، جو لوگ ایک دفعہ پارٹی چھوڑتے ہیں ہمیشہ چھوڑتے رہتے ہیں، اس لیے یہ تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ سر یہ مسئلہ وفاداری کا ہے یا پریشر کا ہے؟ دیکھیے پریشر ہو تو آدمی سیاست چھوڑ دے، وفاداری بدلنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے سیاست میں۔ تو آپ ان سب جو حضرات ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ کئی دفعہ جماعتیں بدل چکے ہیں، تو وہ ایک ہی دفعہ حجاب ہوتا ہے، پھر وہ جب حجاب ختم ہو جاتا ہے پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ سر یہاں تو 27 سال والے بھی جا رہے ہیں، عامر کیانی جیسے لوگ ہیں وہ بھی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، سیاست چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو آغاز یہ ان کی مرضی ہے جی، ان کی مرضی ہے۔ میں سیاست چھوڑنا، جو سیاست چھوڑ رہے ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی دباؤ ہے پھر سیاست چھوڑ دیں، اس سے زیادہ عزت ہے۔ آج پی ٹی آئی کے لوگ 10 دن 12 دن 13 دن جیل کے اندر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو سر کیا کہتے ہیں کمزور؟ یہ ہر آدمی اپنے حالات جانتا ہے، اسی میرا کسی سے شکوہ نہیں ہوتا۔ ہماری جماعت کے اکثریت چھوڑ کے چلی گئی تھی یا خاموش ہو گئی تھی، تو یہ دباؤ ہر قسم کے دباؤ آتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس میں یہ اگر دباؤ کے تحت آپ نے کوئی وقتی فیصلہ کیا ہے یا آپ نے سمجھا کہ یہ بہتر فیصلہ ہے، تو یہ میں کسی کے خلاف اس کو نہیں سمجھتا۔ میرے بھائی شکوے کر رہے ہیں میرا خیال ہے۔ صحیح سر۔ جی عباسی صاحب، کل خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ پرویز خٹک صاحب کو اور اسد قیصر صاحب کو انہوں نے بھیجا مذاکرات کے لیے، میٹنگ کرنے کے لیے، اس کے بعد ان کو بٹھا لیا گیا اور ان کے اوپر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ پارٹی چھوڑیں پھر آپ کو چھوڑا جائے گا، اور اس کے بعد پرویز خٹک نے انفیکٹ پریس کانفرنس بھی کی اور پارٹی عہدہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے اس بات کی نہیں ہے، آپس سے مذاکرات کر لیں، بات ملکی ہے اور آج ملک کے مفاد کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو آپ ہر سیاسی جماعت اپنی مفاد کو دیکھتی ہے یہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے، اور آج جو حالات ہے اس میں کوئی جماعت ملک نہیں چلا سکتی جب تک آپ ایک ایجنڈا طے نہیں کریں گے اور اس پہ کام نہیں کریں گے۔ جو بھی کل حکومت میں آئے ایک ایجنڈا آج طے کر لیں، الیکشن ہوتا ہے، جو بھی حکومت میں آتا ہے وہ ایجنڈے پہ کام کرے اور سب اس کو سپورٹ کریں۔ سر ایجنڈے کو طے کرنے کے لیے تحریک انصاف بھی ضروری ہے سر؟ جی سارے ضروری ہیں، ساری جماعتیں ہونی چاہیے۔ کل کوئی جماعت بھی الیکشن جیت سکتی ہے، کولیشن بن سکتی ہے، تو سارے بیٹھیں ایک ایجنڈا طے کر لیں، کیونکہ آپ کو یہ جو حالات ہیں بڑے غیر معمولی ہیں اور آپ کو حل بھی غیر معمولی چاہیے۔ تو سر اس حل کے لیے خان صاحب بھی ہونے چاہیے، اس ایجنڈے سارے ہونے چاہیے جی، صرف پولیٹیشینز نہیں، آپ کو جج بھی چاہیے، آپ کو سولوشن بھی چاہیے اس ٹیبل پر۔ یہ زیادہ لوگ نہیں ہے، 6 8 10 لوگوں کی بات ہے ساری۔ آج ملک میں کرائسس لیڈرشپ کا ہے ہر ادارے میں۔ عباس صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ پھر اسی بات پر آ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کٹ پتلی حکومت ہے، ان کے ساتھ تو مذاکرات ہوں گے ہی۔ ٹھیک ہے، مذاکرات آپس میں نہیں کرنے ہیں، مذاکرات ملک کے لیے کرنے ہیں، ایک ایجنڈا طے کرنا ہے۔ آپس میں مذاکرات کر کے کیا حاصل کریں گے؟ وہ تو مذاکرات ہوتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہو، ایک اپوزیشن میں ہو، وہاں ایک ایجنڈا آپ طے کر لیں کہ ہم نے کیسے آپس میں ریلیشن شپ قائم رکھنی ہے اور کیسے معاملات کو چلانا ہے، وہاں پر یہ بات ہوتی ہے۔ اب کیا، اب تو الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں حصہ لیں سارے۔ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ؟ جی کیوں نہیں ہوں گے الیکشن، اور چوائس کیا آپ کے پاس؟ صحیح۔ عباس صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں ریکنسیلیشن کی سر، تو اس کے لیے تو وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انفیکٹ مسلم لیگ نون کے کئی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، ان سے بات ہی نہیں کی جا سکتی اب، تو اب یہ کیسے ہوگا سر؟ ایک ٹیبل پر کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے تو نقصان ہوگا سب کا۔ یہ بڑی سیدھی بات ہے۔ مجھے دیکھیں پچھلے 2 سال میں ہر سیاسی جماعت اقتدار میں رہی ہے، کوئی جماعت ایسی نہیں جو نہیں رہی۔ پچھلے، میں پرانی بات نہیں کر رہا، پچھلے 2 سال کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مسائل حل کر سکیں، کہ مسائل میں کمی کر سکتے ہیں۔ مسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو جب تک آپ بیٹھ کر ایک بہت ریڈیکل قسم کا ریفارم کا ایجنڈا نہیں بنائیں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا۔ یہ آج باقی سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، یہ آج ضرورت ہے ملک کی۔ سر بطور سینئر سیاستدان آپ سمجھتے ہیں یہ جو عمران خان کو مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے، مائنس ہوتا دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی لیڈر مائنس ہو جاتا ہے؟ دیکھیں مائنس ہم نے یہ بڑی باتیں سنی ہیں پہلے بھی، مائنس کبھی نہیں ہوتا۔ جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ صرف پولنگ اسٹیشن پہ مائنس ہوتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں مائنس آپ نے کیا، جو سب سے بڑی اگزامپل ہے ملک کے اندر، اس کا بھی بھٹو کے علاوہ تو پھانسی لگ گئے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں ذرا
پرانی جو معاملات ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ تلخ حالات ہیں اس ملک کے. آج ضرورت یہ ہے سیاستدان اور جوڈیشل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ بھی بیٹھیں, ایک وے فارورڈ طے کریں کہ ملک کیسے چلے گا. آج یہ اپنے سیاست اور یہ کنگز پارٹی اور یہ جو تمام ایکسپیریمنٹ ہیں یہ ایک طرف رکھ دیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے وزیر خزانہ رہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نون لیگ چھوڑی تو وہ بھی نون لیگ چھوڑ دیں گے, تو کیا سر اس حوالے سے کوئی ڈسکشن چل رہی ہے؟ پارٹی ایک بندہ تو آ گیا یہ کئی دفعہ سوال ہو چکے ہیں مجھ سے, یہ ان کی مہربانی ہے پھر یہ بات کی ہے. سر کہ آپ کا ایک الزام تھا, آپ نے 20 ارب کی چوری کا الزام لگایا تھا آٹے کی تقسیم میں, جو پنجاب میں آٹا تقسیم ہو رہا تھا, اس پر پھر حکومت کی جانب سے آپ سے معافی مانگنے کی بات کی گئی یا ثبوت دینے کی بات کی گئی. سر کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں کہ آپ نے وزیر اعظم سے بھی بات کی تھی اس حوالے سے, کیونکہ اسکیم تو obviously انہوں نے ہی شروع کی تھی. میں نے نظام کی کرپشن کی بات کی تھی. جو آٹا وزیر اعظم صاحب نے تقسیم کیا 84 ارب انہوں نے دیا, ملک کے جو غریب ترین لوگ ہیں ان میں آٹا تقسیم کیا جائے. جو ہمارا حکومت گورننس کا نظام ہے, جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا, اس کے اندر 30 سے 35% کی کرپشن ہے. میں تو کم بتایا, میں تو 84 میں سے 20 ارب بتایا. یہ اس سے بھی زیادہ رقم ضائع ہو جاتی ہے. آٹا تقسیم ہوا ہے نا, اس کی بوری منگا کے ذرا اپنے گھر کے آٹے سے موازنہ کر لیں, آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. صحیح. یعنی سر کچھ اس طرح سے چوری ہوئی, اگر جو میں اس کو سمجھ رہی ہوں کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر کوالٹی کا آٹا جو 84 ارب میں دیا جا سکتا تھا اس میں ملاوٹ کی گئی, اس میں کرپشن کی گئی. نہیں سر پھر اس پر تو تحقیقات ہونی چاہیے. خریداری سے لے کر سٹوریج تک, ٹرانسپورٹیشن میں, ملنگ میں, اس کی ڈسٹریبیوشن میں, یہ سب ایک پورے نظام کے اندر ایک خرابی ہے. کیا اگر آج میں یہ کہوں کہ اس وقت جو صوبائی حکومتوں کی سب سے بڑا جو خرچہ ہوتا ہے, ڈیولپمنٹ کے پیسے جو لگتے ہیں, جو CNW ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, آپ پتہ کر لیں کہ اس محکمے میں کتنی چوری ہے. ایسے صوبے ہیں جہاں 40% تک چوری ہوتی ہے. 40% فنڈ جو ڈیولپمنٹ کے دیے جاتے ہیں وہ موقع پر خرچ نہیں ہوتے. اور بس اب اس چوری کا حکومت کو پتہ نہیں چل پاتا. سب کو پتہ ہے. لیکن حکومت کہہ رہی ہے آپ معافی مانگے یا ثبوت دیں. وہ کہہ دیں کہ یہ چوری نہیں ہوئی, کہہ دیں کہ ان کے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں کوئی کرپشن نہیں ہے, کہہ دیں. وہ کہتے ہیں ہمارے CNW میں کوئی کرپشن نہیں ہے. میں معافی مانگ سب سے, میں نے وہ آج آئے ہیں, انٹرم گورنمنٹ ہے, میں 35 سال سے تماشا دیکھ رہا ہوں. بڑا چیلنج کر رہے ہیں عباسی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چیلنج نہیں کر رہا ہوں, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. حقیقت ہے یہ. نگراں حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس بات کو کہہ دیں کہ جہاں پر کوئی چوری نہیں ہے, وہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہے, تو آپ اس پر معافی مانگ لیں گے. صحیح. سر آپ کہتے ہیں جب تک ملک میں نیب ہے نظام چل نہیں سکتا, اور آج وہی نیب چیئرمین PTI کو گرفتار کرتی ہے, آپ کے وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں, کریڈٹ لیتے ہیں سر اس بات کا. کون؟ آپ کے وزراء, انہی کی جانب سے پریس کانفرنس کی جاتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کریڈٹ لیتی ہیں اس بات کا. جی سارے کریڈٹ, ہمارا شوق ہوتا ہے کریڈٹ لینے کا. نیب کی برائی میں شامل نہیں ہونا چاہیے حکومت کو, میرا یہ رائے ہے حکومت. تو ناظرین, آپ نے شاہد خاقان عباسی کا گفتگو سنا. ان کا بات بالکل درست ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کو مینس نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ بات بھی واضح کر دیا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہو چکے ہیں, سب کو مل کر اس ملک کو چلانا چاہیے. ناظرین, شاہد خاقان عباسی نے آٹا سکیم کرپشن کے حوالے سے بھی کھل کر چیلنج کر دیا, اور موجودہ وفاقی حکومت اور پنجاب کے نگران حکومت پر سوالیہ نشان لگا دیا. ناظرین, آپ نے شاہد خاقان عباسی کا گفتگو سنا. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.